پاکستان کے ہر حلقے میں کم از کم 5 سے 6 ہزار پکا ٹھکا مذہبی ووٹ ہوتا ہے. یہ اس سے زیادہ بھی ہوتا ہے. میں کہہ رہا ہوں ایک فرقے کا کم از کم اتنا ووٹ ہوتا ہے. وہ ووٹ بھلے وہ اگر خود کھڑے ہو جائیں تو نہ جیت سکیں الیکشن، لیکن کسی کو ہرانے میں یا کسی کو جتانے میں وہ اکٹھے ہو جائیں تو ایک رول ضرور پلے کرتا ہے وہاں پہ. پاکستانی سیاست میں مذہبی جماعتوں کا بڑا اہم کردار ہے، لیکن اس سے پہلے ہمیں مذہبی جماعتوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے. پاکستان میں بے شمار مذہبی جماعتیں ہیں. ان میں سے ایک تبلیغی جماعتیں ہیں، یعنی وہ صرف تبلیغ کا کام کرتی ہیں، مین سٹریم پالیٹکس میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. پھر جو جہادی جماعتیں ہیں وہ بھی اصل میں مذہبی جماعتیں ہی ہیں، تو ان کا ایک رول ہے، وہ بھی سیاست میں اس طریقے سے ایکٹیو نہیں ہوتی. اور تیسری وہ جماعتیں ہیں جن کو آپ مذہبی سیاسی جماعتیں کہہ سکتے ہیں. ان میں جو نمایاں جماعتیں ہیں جیسے جمعیت علماء اسلام ہے، پھر جماعت اسلامی ہے، اہل سنت والجماعت جس کا سابقہ نام سپاہ صحابہ ہے، تحریک نفاذ فقہ جعفریہ ہے، جمعیت علماء پاکستان ہے، سنی تحریک ہے، اور تحریک لبیک پاکستان ہے، اور بھی بے شمار پارٹیاں ہیں. ان میں مذہبی جماعتوں میں فرقہ وارانہ جماعتیں بھی ہیں. تو جب بھی انتخابات آتے ہیں یہ جہادی جماعتیں، تبلیغی جماعتیں اور یہ جو فرقہ وارانہ جماعتیں ہیں یہ اپنے فرقے کے لوگوں کی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو ہمیشہ سپورٹ کرتی ہیں. تو کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ووٹ دینا درست نہیں ہے، لیکن جب فرقے کی بات آتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اب کیونکہ مسلک کی آبرو کا آ گیا ہے وقت، تو اس لیے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ایک کراہت کے ساتھ ووٹ ضرور دے دیتے ہیں. پاکستان میں 2018 کے الیکشن میں ہم نے فرسٹ ٹائم دیکھا کہ تحریک لبیک جو ہے پاکستان میں جو بریلوی مکتب فکر کی نمائندگی کرتی ہے اس نے بہت ٹھیک ٹھاک ووٹ بنایا، اور ایسا ووٹ بنایا کہ ایک طرف مذہبی جماعتوں کے 2 اتحاد تھے اور ایک طرف اکیلی تحریک لبیک پاکستان کھڑی تھی. تو تحریک لبیک پاکستان کا ووٹ بینک زیادہ تھا، تو انہوں نے ایک ٹھیک ٹھاک اپنا حلقہ اثر بھی بنایا ہے. پاکستان کی سب سے چھوٹی سیاسی پارٹی ہے لیکن اس کا سب سے بڑا اثر ہے. اور اس الیکشن میں مذہبی جماعتوں میں ایک نئی مذہبی جماعت کا بھی اضافہ ہوا، اگرچہ کہ پہلے اس کا نام جماعت الدعوہ تھا، اور پھر انہوں نے اس وقت وہ سیاست کو درست نہیں سمجھتے تھے، لیکن پھر انہوں نے ملی مسلم لیگ بنائی، اور ملی مسلم لیگ کے بعد اب انہوں نے مرکزی مسلم لیگ بنا دی ہے، اور اللہ اکبر تحریک کے نام سے الیکشن میں بھی لڑے ہیں. لیکن اس دفعہ پورے پاکستان کے مختلف حلقوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے جو پوسٹر ہیں اور ان کے جو لوگ ہیں وہ الیکشن لڑ رہے ہیں، اور مرکزی مسلم لیگ کے بینر تلے وہ یہاں پر آئے ہیں. لیکن ان کا جو ووٹ بینک ہے وہ زیادہ ووٹ جماعت الدعوہ کا جو ووٹ بینک ہے وہی ان کے پاس جائے گا. سپاہ صحابہ کا جب قیام عمل میں آیا تو سپاہ صحابہ ایک بڑی وائلنٹ موومنٹ جو تھی اس طرح وہ بن گئی. تو وہاں پہ اصل میں یہ کہا گیا کہ جو مساجد پہ پھڈے ہونا شروع ہو گئے، تو بریلویوں کی جو مساجد تھیں انہیں چھیننے کی کوشش کی گئی، اور پھر ادھر سے بھی اپنا جو مساجدیں چھیننے کی. تو پھر اس دور میں سنی تحریک جو ہے وہ ہمارے سامنے آتی ہے. سلیم قادری صاحب اس کی قیادت کرتے ہیں، اور بریلوی مکتب فکر میں 2 تنظیمیں جو بالکل دیوبندی پیٹرن پہ بنی ہیں. اس میں ایک دعوت اسلامی ہے اور ایک سنی تحریک ہے. سنی تحریک سپاہ صحابہ کو ایڈریس کر رہی تھی، اور دعوت اسلامی جو ہے تبلیغی جماعت کا جو فارمیٹ ہے اس کو، کیونکہ بریلوی علماء یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارے جو نوجوان ہیں، اور کیونکہ تبلیغی جماعت کا پورا ایک پیٹرن ہے، 150 سالہ اس کا ایک پس منظر ہے، تو وہ اس کے فٹ سٹیپ پہ جا رہی تھی. ہمارے لوگ سارے ادھر کنورٹ ہو رہے ہیں کیونکہ پورا سسٹم ہے، اس سسٹم کے تحت وہاں بجا رہے ہیں. اور پھر آپ کو پتہ ہے رائے میں لاکھوں لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے. اور اسی طرح سپاہ صحابہ کے جو اجتماعات ہوتے تھے وہ آپ ان کو آسانی سے نظر انداز نہیں کر سکتے تھے. وہ اسمبلی کے حلقوں میں، اور 2008 کا جو الیکشن تھا اس میں آپ دیکھ لیں کہ 13 قومی اسمبلی کے حلقے ایسے تھے جن پر پیپلز پارٹی کا اور سپاہ صحابہ کا اتحاد بنا. اور یہ مولانا محمد احمد لدھیانوی نے دنیا ٹی وی کے پروگرام میں آسمہ چودھری کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے یہ انکشاف کیا تھا کہ ہمارے 13 حلقوں پر پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد ہوا، جس میں پیپلز پارٹی الیکشن ہماری وجہ سے جیتی ہے. اور سپاہ صحابہ اس جگہ تک پہنچ گئی تھی کہ الیکشن جتوانے میں وہ خود کھڑے ہوتے ہیں تو شاید الیکشن نہ جیتیں، لیکن الیکشن جتوانے میں یا کسی کو ہرانے میں ان کے ووٹ بینک کا ایک بڑا بھرپور اثر جو ہے وہ ہوتا تھا. تو کراچی میں
جو مسجدیں ایک دوسرے کی قبضہ کرنے کے جو واقعات تھے، اس کے نتیجے میں پھر سنی تحریک کا قیام عمل میں آیا، اور پھر سنی تحریک نے ایک نعرہ دیا۔ وہ نعرہ یہ تھا کہ سنیوں کی سیفٹی، ایس ٹی، یعنی سنی تحریک، ایس ٹی سے مراد یہ۔ ان دنوں میں یہ بتایا جاتا تھا کہ سنی تحریک کو متحدہ قومی موومنٹ کی سپورٹ جو ہے وہ بھی حاصل ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ صرف بریلوی مکتب فکر کی سپورٹ نہیں تھی، ان کی سپورٹ بھی تھی۔ اب جب ان کے ساتھ یہ چیز جڑ گئی تو سنی تحریک پورے پاکستان میں اپنے قدم اس طرح نہیں گاڑ سکی، کیونکہ اس کے ساتھ دہشت اور ساتھ ایم کیو ایم کا لیبل یہ دونوں جڑ گئے تھے۔ تو اس لیے کراچی سے باہر انہوں نے اپنا ڈسپلن قائم کرنے کی کوششیں تو کی، پشاور میں جلسے کیے، لیاقت باغ راولپنڈی میں جلسے کیے، لاہور میں جلسے کیے، لیکن کبھی بھی اپنا نہ تو مضبوط ووٹ بینک بنا سکی، نہ ہی بریلوی علماء کو اٹریکٹ کر سکی کہ وہ اس کے ساتھ شامل ہوں یا اس کے ساتھ جا کر اکٹھے ہوں۔ تو بریلوی جو اسکول آف تھاٹ ہے اس کے اندر بڑا صوفیانہ مزاج پایا جاتا ہے، تو وہ یہ تشدد اور انتہا پسندی، مطلب انتہا پسندی فرقہ وارانہ حوالے سے تو موجود ہے، لیکن یہ جو مار کٹائی اور گولی چلانا اور اسلحہ وغیرہ یہ جو چیزیں ہیں ان کے ہاں اس کو کبھی پسند نہیں کیا گیا۔ آپ مفتی منیب الرحمان صاحب کو دیکھ لیں یا دیگر جو بریلوی مکتب فکر کے علماء کرام ہیں، تو جب سنی تحریک کے رہنماؤں کا مرڈر ہوا تو وہاں پر تو وہ گئے، لیکن اوورآل ان کی پالیسی سے کبھی انہوں نے اتفاق نہیں کیا۔ یہ جو علماء تھے جن کا تعلق سنی تحریک کے ساتھ تھا، تو وہ درسی حوالے سے کوئی نمایاں ان کا شخصیت نہیں تھی، مطلب بڑے ایکٹیو تھے، بڑے متحرک تھے، لیکن وہاں پر ان کا تھوڑا سا اثر و رسوخ زیادہ نہیں تھا۔ تو پھر اس کے بعد ثروت اعجاز جب عباس قادری صاحب کو نشتر پارک لاہور میں کراچی میں پوری قیادت جو سنی تحریک کی تھی وہ ساری ختم کر دی گئی، تو پھر اس کے بعد ثروت اعجاز قادری صاحب آئے۔ وہ پیشے کے حوالے سے انجینئر تھے، اور جو مذہبی جو معاملہ تھا اس میں وہ اتنے نمایاں نہیں تھے جس طرح علماء ہوتے ہیں، لیکن ان کا جو اثر تھا وہ اس طرح قائم نہیں رہا۔ 2016 کے بعد جب ممتاز قادری صاحب کے کیا کہتے ہیں ان کو جب پھانسی لگ گئی یہاں پہ، اس کے بعد تحریک لبیک کا قیام، تحریک لبیک یا رسول اللہ کا قیام عمل میں لایا گیا۔ وہ تینوں شخصیات تھیں جس میں پیر افضل حق قادری صاحب تھے، اور علامہ خادم حسین رضوی صاحب تھے، اور آصف اشرف جلالی صاحب تھے۔ تو ان تینوں نے مل کر ایک تنظیم کا قیام عمل میں لایا، اور اس وقت ان تینوں علماء کی خواہش تھی کہ ہم سب لوگ اپنی اپنی تنظیمیں ختم کر کے پاکستان میں جو بریلوی مکتب فکر ہے وہ صرف ایک ہی تنظیم بنائے، اور وہ ایک ہی تنظیم ہونی چاہیے۔ لیکن علامہ طاہر القادری صاحب نے اختلاف کیا، ثروت اعجاز قادری صاحب نے اختلاف کیا، اور اس کے علاوہ جمعیت علماء پاکستان کے جو رہنما ہیں انہوں نے اختلاف کیا۔ انہوں نے کہا کہ ایک مشترکہ کاز کے لیے تو ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں، لیکن یہ تنظیمیں ختم کر کے ایک تنظیم بنانے کا آئیڈیا کچھ زیادہ اچھا نہیں ہے۔ تو ٹی ایل پی اس طریقے سے عمل میں لائی، لیکن شاید انہیں اندازہ نہیں تھا کہ پاکستان میں پھر باقی بریلوی تنظیمیں ایک طرح سے مین سٹریم سے یا نمایاں اس میں سے بالکل ہٹ گئیں۔ پھر ایک ہی جماعت نظر آتی تھی پورے پاکستان میں، اس کا نام تھا تحریک لبیک پاکستان۔ ٹی ایل پی نے جو کیونکہ خود خادم حسین رضوی صاحب، وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ استاد تھے، معلم تھے، تو علماء کے ساتھ رابطہ ان کا بڑا اچھا تھا، اور خود وہ صرف خطیب ہی نہیں تھے، وہ درس و تدریس کے ماہر تھے۔ انہیں پتہ تھا جو بنیادی مذہبی علوم ہیں وہ کیا ہیں، وہ درس نظامی کے ایک بڑے زبردست استاد تھے۔ اور پھر صرف یہی نہیں، آپ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کے علوم پر ان کا جو عبور تھا وہ بہت زبردست تھا، اقبالیات پر عبور بڑا زبردست تھا، اور ان کا جو خطابت کا انداز تھا وہ ان کا اپنا ذاتی تھا، یعنی وہ جس طرز میں خطابت کرتے تھے وہ ٹوٹلی ایسا نہیں تھا کہ وہ کسی کو کاپی کرتے تھے، کوئی شور شرابہ نہیں، اپنا انداز انہوں نے پورا متعارف کروایا، اور بالکل اس میں وہ کوئی سادہ سا انداز تھا، سٹائل سادہ سا تھا، تو لوگوں کے دلوں میں گھر کر گئے۔ اور پھر دوسرا یہ ہوا کہ انہوں نے پورے پاکستان میں اپنا ووٹ بینک کریٹ کیا، اس کو ٹرانسلیٹ کروایا۔ اور پھر دوسرا یہ ہے کہ لوگوں نے شاید ان کو اس حوالے سے بھی دیکھا کہ یہ عالم دین بھی ہیں، استاد بھی ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں، اقبالیات پر بھی عبور ہے، گفتگو کرنے کا فن بھی جانتے ہیں، چیلنج کرنا بھی جانتے ہیں، کمپرومائز نہیں کرتے۔ انہوں نے معذوری کی حالت میں، اپاہج ہونے کے باوجود پوری موومنٹ کو لیڈ کیا۔
تو جب ان کی کرسی الیکشن 2018 میں نا اٹھائی جاتی تھی اور اسٹیج پہ جا کے رکھی جاتی تھی تو اس وقت میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ لوگ رو پڑتے تھے اور لوگ یہ سوچتے تھے کہ جو کام ہمیں خدا نے ٹانگیں ہاتھ پاؤں سلامت دیے ہیں ہم نہیں کر سکتے، اور یہ بوڑھا بابا ویل چیئر پر بیٹھ کر مشکل حالات میں یہ کر رہا ہے، تو وہ اصل میں لوگوں کے ساتھ ان کی ایک جیسے کہتے ہیں نا عقیدت اور محبت کا جڑ جانا، وہ بھی سارا شامل ہوا۔ اور بدقسمتی کے ساتھ سنی تحریک کے لیے تو وہ ان کے ساتھ وہ یہ ساری چیزیں جڑ نہیں سکیں، ان کے ساتھ خوف، دہشت، یہ وہ ہوتا نا کہ لوگوں کے دلوں کے اندر گھر کر جانا، وہ نہیں ہو سکا، اور یہ ساری چیزیں، اور وہ بریلوی مزاج کی بھی اینٹی چل رہا تھا، تو یہ جو کچھ بھی کر رہے تھے یہ سارا بریلوی مزاج کے کلاسیکل جو بریلوی مزاج ہے اس کا حصہ تھا، تو اس لیے انہوں نے یہ سارا کر دیا۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ 2018 کے الیکشن میں ٹھیک ٹھاک ووٹ میں، اب جمعیت علماء اسلام نے ان سے کم ووٹ حاصل کیے لیکن سیٹیں زیادہ حاصل کی، ٹی ایل پی نے زیادہ ووٹ حاصل کی لیکن سیٹیں کم حاصل کی۔ جو سنی تحریک کے ساتھ اتحاد ہو رہا ہے یہ صرف کراچی کی سطح پر ہے اور 3 سیٹوں پر یہ اتحاد ہو رہا ہے، اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ جو سنی تحریک کے 3 لوگ اس اتحاد میں آئے ہیں وہ ٹی ایل پی کے انتخابی نشان پر الیکشن لڑیں گے، یعنی سنی تحریک کا بندہ ٹی ایل پی کے انتخابی نشان پر وہ الیکشن لڑ رہا ہے۔ تو یہ جو اتحاد ہے یہ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ جو ہی وہ الیکشن جیت جائیں گے تو وہ خود بھی شامل ہو جائیں گے ٹی ایل پی میں، کیونکہ ان کی بقا جو ہے اسی میں ہی ہے، کیونکہ ووٹ بینک جو ہے وہ سارے کا سارا ان کا۔ آپ یہ دیکھیں نا کہ کراچی گڑھ ایک طرح سے ہونا چاہیے تھا سنی تحریک کا، لیکن کراچی گڑھ بن گیا ٹی ایل پی کا اور گڑھا بن گیا سنی تحریک کے لیے۔ جماعت اسلامی شاید چیزوں کو ایک آئیڈیالوجیکل نقطہ نظر سے دیکھنا چاہتی ہے، جبکہ باقی جو جماعتیں ہیں وہ اس کو معروضی سیاست جو ہے اس کے ریفرنس وہ لینز لگا کر اس کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو یہ اصل میں جماعت اسلامی کی اتحادوں میں ناکامی کی جو ایک وجہ بنتی ہے وہ اصل میں یہ، ان کے پاس بہت تربیت یافتہ کارکنان ہیں، بڑے مخلص لوگ ہیں، سب کچھ ہے، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جہاں کہیں بھی کسی الائنس کا حصہ بنے تو اس الائنس کو ڈومینیٹ کریں اور وہ اس کے اوپر ایک تفوق اور برتری جو ہے وہ اپنی قائم کریں، تو یہ اس وجہ سے ایک بڑا پرابلم ہو جاتا ہے ان کے ساتھ، وہ نہیں کر پاتے۔ ٹی ایل پی کا جو ایشو ہے وہ اس کو اپنے فرقہ وارانہ نہ مزاج سے کوئی ان کو شرمندگی ہے اور نہ ہی وہ اس کو کوئی برا سمجھتے ہیں، وہی ان کا ووٹ بینک ہے۔ اگر وہ اس سے تھوڑا سا بھی دائیں بائیں ہوتے ہیں تو ان کا حشر وہی ہوگا جو سنی تحریک کا پھر حشر ہوا ہے، تو اس لیے ان کو پتہ ہے کہ ان کی اسٹریٹ پاور کیا ہے، ان کی طاقت کیا ہے، ان کی توانائی کس چیز کے اندر ہے، وہ کبھی بھی اس سے دائیں بائیں ہونے کی کوشش نہیں کریں گے، وہ اسی کے ساتھ ہی رہیں گے۔ پاکستان میں جو مذہبی جماعتیں ہیں ان کا مستقبل کیا ہے؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جو مذہبی جماعتیں ہیں ان کا جو فیوچر ہے وہ کوئی خاص نہیں ہے، کیونکہ ان کا جو نعرہ ہے وہ لوگوں کے بنیادی مسائل کا حل کرنا نہیں ہے، بلکہ وہ نعرہ جو مذہبی کیا کہتے ہیں نقطہ نظر ہے اس کے لیے ہے۔ اور پاکستان کی مذہبی جماعتیں آپ دیکھ لیں کہ وہ جب بھی بات کرتی ہیں تو انڈیا کی بات کریں گی، اسرائیل کی بات کریں گی، غزہ کے بارے میں بات کریں گی، وہ ٹھیک ہے وہ کرنی بھی چاہیے، وہ سارا کرتی ہیں، تو ان کا لوکل ایجنڈا جو ہے وہ اس طرح کا نہیں ہے، یعنی بلیسفیمی کا جو ایشو ہے جو واقعتاً بڑا ایشو بھی ہے اس پر بات کرتی ہیں، لیکن لوگوں کے جو مسائل ہیں یعنی ان کو نوکریاں دلوانا، قانون سازی اس طرح کی کرنا، سیوریج کے مسائل ہیں، گلی محلے کے مسائل ہیں، گراؤنڈ کے مسائل ہیں، تعلیم ہیلتھ کے مسائل ہیں، تو اس پر یہ ہماری جو مذہبی جماعتیں یہ بہت کم ہی بات کرتی ہیں، بہت کم بھی۔ میں نے صرف گزارا پورا کرنے کے لیے آٹے میں نمک ڈالنے کے لیے کہا ہے تو بالکل نہیں سنتی۔ میں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو پارلیمنٹ میں کبھی بھی عوامی مسائل پر گفتگو کرتے ہوئے نہیں سنا، یعنی وہ امریکہ کی بات کریں گے، اسرائیل کی بات کریں گے، دنیا کے بڑے مسائل پر وہ بات کرتے ہیں، لیکن یہ جو خالص ان کے ٹانگ کے شہریوں کے مسائل ہیں اس پر وہ بات نہیں کرتے، تو لوگ ایک ڈسکنیکٹ محسوس کرتے ہیں کہ ان لوگوں کو ووٹ دینے کا فائدہ کیا، تو وہ جو پرابلم ہے وہ رہتے ہیں۔ تو میرا ایک بڑا پرانا نقطہ نظر ہے کہ مذہبی ووٹ بینک جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ کم ہوتا جا رہا ہے۔ تھینک یو فار واچنگ دا فل ویڈیو۔ آپ میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے شاید ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا، سو اف یو وانٹ ٹو سپورٹ انڈیپینڈنٹ جرنلزم اینڈ واچ مور میننگ فل کانٹینٹ پلیز سبسکرائب ٹو آور یوٹیوب چینل۔